پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمکتی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصیرت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظی ترجمہ: یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم اچک لے ان کی نگاہیں، کلما اضاء لہم جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا کر دیتی ہے قاموا وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو ضرور لے جاتا ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری تفسیر کی روشنی میں وقتی فائدے اور مستقل حیرت۔ مفسرین شریف کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ بجلی کی چمک سے مراد وہ دنیاوی فتوحات اور مال غنیمت ہیں جو اسلام کی وجہ سے۔ مفسرین صحیح بخاری کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ بجلی کی چمک سے مراد وہ دنیاوی فتوحات اور مال غنیمت ہے جو اسلام کی وجہ سے منافقین کو ملتا تھا۔ وہ جو مال غنیمت جنگ ہوتی تھی یا کوئی ہجرت کر جاتے تھے، یعنی ادھر سے چھوڑ جاتے تھے اور مسلمان جنگ کرتے تھے تو وہ لوگ مال چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، تو جو مشرک تھے، منافق لوگ تھے، وہ دین کے لیے تو نہیں خوش تھے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، وہ اپنے فائدے کے لیے، ان کو جو مال غنیمت ملتا تھا نا اسلام کی وجہ سے، تو وہ اس لیے اسلام میں داخل ہوتے تھے کہ ان کو وہ چیزیں مل جائیں گی۔ دل میں منافقت رکھتے تھے بہت زیادہ، پر اپنے اس دنیا کے فائدے کے لیے، چیزوں کے لیے وہ اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ اب بھی دیکھیں تو استغفر اللہ، بہت سارے مسلمان، یہ منافق بھی تو مسلمان، منافقین نفاق ان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی تو مسلمانوں کے دل میں ہی ہوا ہے، جیسے پہلے غیر مسلموں کے دلوں میں ہوتا تھا کہ اب بھی وہ فائدے کے لیے کسی سے کچھ بھی کروا لیتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، تو دل میں منافق بغض رکھے ہوئے ہیں، دل میں ان کے لیے جلن ہوگی، حسد ہوگا، لیکن وہ اپنے فائدے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، ہاں میں ہاں ملائیں گے، جی جی کریں گے، سب کچھ کریں گے، دھوکہ دیں گے ان کو، جتنا ہو سکے گا ان کے ساتھ خلاف دھوکہ دہی کریں گے، لیکن مطلب کے لیے ان کے ساتھ وہ جڑے رہیں گے۔ تو ایسے ہی اسلام سے بھی لوگ اس لیے جڑے رہتے تھے کہ ان کو مال غنیمت ملتا تھا، مسلمان جنگ کرتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، ان کو حصہ مل، جب پیدا ہوتا تو وہ کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب بھی دیکھیں، اگر کسی سے کوئی فائدہ ہو تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پہلے بھی لوگ ایسے ہی تھے، اب میں اور پہلے والے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بنے ہوئے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں،
فلاں ہے فلاں ہے، اور دل میں ویسے ہی ہے، جب کسی سے فائدہ مل رہا ہو تو سارے اس کے ہو جاتے ہیں، ساری تعریفیں اس کی، سب کچھ، جب اس سے فائدہ ختم ہو تو اس جیسا برا ہے کوئی نہیں۔ اور صافیہ، لیکن جب ازمائش یا جہاد کا حکم آتا تو وہ حیرت زدہ ہو کر رک جاتے، یعنی جب ان کو یہ ہوتا کہ اب جہاد کرنا ہے، سب کچھ گھر مال سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، بچے چھوڑ کے جانا ہے، پھر وہ رک جاتے، وہاں حیرت زدہ ہو جاتے، پھر بہانے ہی لے کرتے ہم کیسے کریں، ہم یہ کیسے کریں۔ اب بھی دیکھیں یہی حالات ہے کہ کسی کو کہتے ہیں 3 دن ادھر چلیں، کوئی کام اچھا کرنا ہے، نماز میں آ کے بیٹھیں، اور رمضان شریف میں دیکھ لیں کہ آئے ادھر بیٹھے اعتکاف میں، تو کوئی بہانے، اور روزے کا کہیں تو کہتے ہیں ہمیں فلاں ہو جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے نیکی کرتے ہیں تو ہمارے فلاں کام ہے فلاں ہے، 5 ٹائم اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں جاتے، اور جس سے مطلب ہوگا اس کے پاس وہ ایک کی آواز دے گا تو دوڑے چلے جائیں گے، دل میں چاہے جتنی نفرت ہوگی، لیکن وہ دنیاوی فائدہ دیکھیں گے کہ ہمیں اس سے یہ فائدہ ملتا ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ساری زندگی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اس کے پاس نہیں جاتے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں کیا دیتا ہے، نہ ہی اس کی آواز ان کو سنائی دیتی ہے کہ وہ ہمیں نماز کے لیے پکار ہے۔ بس وہ دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ جو اس دنیا میں ان کو مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو وہ اسی کو عزت دیں گے، اس کے پاس دوڑے دوڑے چلے جائیں گے۔ اللہ کی قدرت کا خوف، صحیح بخاری حدیث 48 کے مطابق منافق کا ایمان شک پر مبنی ہوتا ہے۔ تو بس اللہ، جو منافق ہوتا ہے اس کا ایمان شک پر ہوتا ہے، وہ کبھی دل سے مطمئن نہیں ہوتا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ جیسے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان سے پہلے نبی آئے تھے، یہ کتاب ان کے اوپر اتری، حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی اس پہ عمل کریں، نہیں وہ بہانے ہی لے، جیسے صحیح بخاری میں سب کچھ صحیح صحیح حدیث ہیں، تو کہتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت دیوبند کہتے ہیں یہ تو ضعیف ہے، اس کو تو پڑھیں ہی نہ، بھی اس میں کیا ضعیف ہے، کچھ واضح واضح اگر کچھ غلط ہے تو بتا دیں اس میں کیا غلط ہے، لیکن نہیں، یہی بہانے یہی ڈرامے کر کے کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ فلاں ہے، ایسے ہی لے بہانے، وہ شک ہر وقت خود بھی کریں گے ایمان کی چیزوں پہ، کیونکہ دل تو ان کا رنگ لود ہو چکا ہے۔ اسی آیات کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس سے سنے آخری حصہ اللہ پر ہر چیز پر قادر ہے، نہیں متبا اور دیکھنے کی زہری صلاحیت بھی چھین لی، یعنی ان ہر چیز ایک ایک آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح بتائی ہے، سب کچھ بتایا، پھر بھی ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، جبکہ آخری حصے میں بھی ہر چیز میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پھر بھی ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ان میں صلاحیت جو ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی وہ چھین لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، گناہ کر کر کے برے راستوں پہ، جیسا کہ اس نے ان کی روحانی بصیرت چھینی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی جو روحانی بصیرت ہوتی ہے وہ ان سے چھین لی جاتی ہے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا ہے، نہ ان کو گناہ کا پتہ چلتا ہے، نہ ان کو اچھائی کا پتہ، وہ چلتے چلتے اس دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو، بس ان کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، واہ ہونی چاہیے، وہ چلیں تو پتہ چلے کوئی آ رہا ہے، بس اس دنیا میں اکڑ کے چلیں گے، سب کچھ اس دنیا میں ان کے لیے ہو، باقی کچھ نہیں، آخرت یہ کیا، عبادت کیا، دین کو تو وہ دقیانوسی سمجھتے ہیں۔ آگے استقامت کی اہمیت سے بخاری شریف کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو تنگی اور خوشی دونوں حال میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہتا ہے۔ بس آخر میں اس آیات کا نچوڑ یہ ہے کہ جو سچا مومن ہوگا، چاہے اس کے پاس تنگی بھی ہوگی، اس کے پاس حالات ایسے ٹائٹ ہو جائیں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، بس روٹی تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، پر جیسے باقی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے حالات بہت تنگ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرے گا، ہر حال میں نماز پڑھے گا، اللہ سے مانگے گا، لوگوں کے دروں سے نہیں، لوگوں کے درگاہوں پہ نہیں جا کے چھپے گا کہ تم دے دو تم دے دو، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، انہوں نے کہاں سے رکھا ہوتا ہے جو اٹھا کے دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی
اللہ ہماری نہیں سنتا تو ان کی سنتا ہے، تو استغفراللہ ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جو مومن ہوگا وہ اللہ سے مانگے گا، اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ شارت کے قریب ہے، وہ اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ کے آگے جھکے گا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے گا۔ ایسا نہیں ہے اس کے پاس تنگی آئی ہے تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے، عبادت کرنا چھوڑ دے، نیکی پہ چلنا چھوڑ دے، نہیں تو ایسا نہیں کرے گا۔ وہ نیکی پہ چلتا رہے گا، نماز قائم کرے گا، ایسا نہیں اس کے پاس تنگی ہے وہ چوری ڈکیٹی زنا غلط کام جوا جسم فروشی ایسا کچھ کرنے لگے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا، ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے رات کو دن کو اللہ سے مانگے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اور خوشی دونوں حال میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے گا، خوشی ہو یا غم ہو دونوں حال میں۔ ایسا نہیں اس کے پاس خوشی آ جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے، سب کچھ ہو جائے تو اللہ کو بھول جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا چاہے اس کے پاس جتنی آ جائے وہ اللہ کو نہیں بھولتا، اس حال میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویسے ہی نمازیں قائم رکھتا ہے، ویسے ہی عبادت قائم رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے اس کے پاس پیسہ آ گیا خوشی آ گئی تو جا کے غلط محفلوں میں غلط عیاشیوں میں غلط کاموں میں برانڈوں میں ادھر ادھر دنیا کی ہوس میں، نہیں پھر بھی اس کو خیال رہتا ہے وہ اگر اس کے پاس اچھی حالات ہے تو وہ تب بھی اللہ کی رضا پہ چلے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے انہیں پہ خرچ کرے گا۔ منافق صرف روشنی یعنی آسانی کا ساتھی ہے، جو منافق ہے وہ صرف آسانی کا ساتھی ہوتا ہے۔ اب بھی دیکھ لیں جو منافق ہیں جو صرف مطلب پرست ہیں، جب آپ ان کو کوئی آسانی دو گے آسائش دو گے وہ تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں جی جی کریں گے، تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ جب تھوڑا سا تم ان کا ساتھ دینا چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں ٹیشو کی طرح یوز کر کے پھینک دیں گے، کک مار دیں گے۔ سیم منافقوں کی، جبکہ مومن اندھیرے سختی میں بھی اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ جو مومن ہے جو اس کے اوپر سختی آئی ہے کچھ آئی ہے، اگر کسی نے ساتھ مانگا تو وہ سچے دل سے دے گا، اور چاہے اندھیرا ہے یا روشنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے وہ دن کو تو لوگ دکھاوے کی نمازیں اچھے کام کرتے ہیں، رات کو تو برائیاں کرتے ہیں کیونکہ بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو مومن ہوگا نہیں وہ رات کو بھی اللہ سے ڈرے گا دن کو بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ رات کو چھپ چھپ کے گناہ کرے گا دن کو اللہ اللہ کرے گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ رات کو بھی دیکھ رہے دن کو بھی دیکھ رہے، اور جتنا بھی سختی ہوگی جتنے بھی جو کچھ ہوگا وہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، کسی انسان نے نہیں کرنا، نہ ہی کسی اور کے آگے جھکے گا، نہ ہی غلط سے غلط طریقے سے غلط چیزوں کو یوز کرے گا، غلط راستے پہ چلے، نہیں وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور اسی کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں آخرت میں بھی۔ منافقوں کو لگتا ہے وہ اس دنیا میں کامیاب نہیں ہے دکنوں سے، پر اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر ایسے بندوں کے کام بھی اللہ تعالیٰ غیر سے مدد کر کے فرماتا ہے، جیسے فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں بھیج دیتا ہے اور وہ آ کے اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کہاں کہاں سے رزق ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے میری مدد آ رہی ہے، وہ کہیں رشوت نہیں دیتا کچھ نہیں دیتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور اللہ سے مانگنا، رات دن اللہ کی عبادت کرنا۔ اب یہ ہے تفسیر انگلش میں۔